بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. باب في الأضحية. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول: بسم الله والله أكبر. متفق عليه. باب فی الاضحیہ. یہاں سے اب قربانی سے متعلق احکام، آداب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر مشتمل احادیث کا بیان ہے. جو سلسلہ چل رہا تھا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا، یہ اس سلسلے سے بہت دور اس کا بیان ہے، لیکن چونکہ قربانی کا وقت عن قریب آنے والا ہے، اس لیے اس وقت یہ مناسب تھا کہ درمیان کے ابواب کو چھوڑ کر فی الحال قربانی سے متعلق احادیث ہم سب کے سامنے آ جائیں. قربانی جو ہم بارہا سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا ایک شعار ہے، یہ شاعر اللہ کے قبیل سے ہے، اور مخصوص دن کے اندر ہر صاحب نصاب مرد عورت پر جانور کی قربانی پیش کرنا واجب ہوتا ہے. اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، آپ کی ہدایات ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں اور ان کے اقوال و افعال بھی ہمارے سامنے ہیں. اس عبادت میں بھی ہم انہی کو نمونہ بنا کر اور اپنے سامنے رکھ کر اپنی عبادت قربانی کو انجام دیں گے. اس عنوان کے اندر سب سے پہلی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ قربانی ذکر فرما رہے ہیں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت اور سینگ والے میڑھے کی قربانی پیش فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت اور سینگ والے میڑھے کی قربانی پیش فرمائی. اگلی روایات کے اندر بیان آئے گا کہ ایک کو آپ نے اپنی طرف سے کیا اور ایک کے بارے میں کہا تھا کہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اور ایک روایت کے اندر وعمن لم یضح من امتی. دوسرے کے بارے میں کہا تھا کہ یا اللہ اس کو ہماری طرف سے، ہماری آل کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے، یا ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے اب تک، سب کی طرف سے اس کو قبول فرما. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڑھے کی قربانی پیش کی جو انتہائی خوبصورت تھے اور سینگ والے تھے. چنانچہ اب بھی اس عمل کی بنیاد پر یہی مسنون ہے اور مستحب ہے کہ قربانی کا جانور فربا، تندرست اور خوبصورت ہو، اور بھرپور اگر وہ سینگ والا جانور ہے تو اچھی اور عمدہ سینگ والا ہو، یعنی ہر اعتبار سے جانور مضبوط اور توانا ہو. توانائی اور مضبوطی خود جانور کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو اچھا سے اچھا جانور اللہ کی حضور میں قربان کیا جانا چاہیے. آگے فرماتے ہیں ذبحہما بیدہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، کسی اور کو حکم نہیں فرمایا بلکہ خود ہی ذبح فرمایا۔ چنانچہ اس بنا پر مسنون ہے کہ ہر آدمی اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے ادا کرے، خود جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، بغیر کسی عذر اور مجبوری کے دوسرے کا تعاون نہ لے۔ اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ کسی اور سے کرانے کی صورت میں کم از کم قربانی ہونے کے وقت میں قربانی والا شخص وہاں موجود اور حاضر رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میڑھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، وسما وکبرا، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا اور تکبیر کی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ اور کیا کیفیت تھی؟ حضرت انس فرماتے رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاح ماء، میں نے ذبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنا قدم مبارک ان کے شانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ جو میڑھا آپ نے ذبح کیا تھا ان کو لٹا کر بائیں پہلو پر اس کو لٹایا جائے گا اور دائیں پہلو پر اپنا قدم اس کے اوپر رکھا جائے گا۔ تو دائنا قدم حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ذبیحوں پر، ان میڑوں پر رکھ کر وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح فرمایا۔ چنانچہ ذبح کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے، اتر اور دکھن اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا مکمل پیر قبلہ کی طرف ہو جائے، اس طرح کہ ذبح کرنے والا مکمل قبلہ کی طرف اس کا رخ رہے، ایسی طرح ذبح کیا جائے۔ اور پھر اس کے داہنے سانے کے اوپر اپنا قدم رکھا جائے، اور قدم عربی کے اندر یہ پنجے کو کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ تلوا بولتے ہیں، یہ قدم کہلاتا ہے عربی کے اندر۔ تو یہی مسنون اور مستحب طریقہ ہے۔ باقی کسی بھی طریقے سے لٹا کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا جائے، قربانی تو ادا ہو جائے گی، ذبیحہ حلال ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق ہو جائے، مکمل سنت کی نورانیت بھی اور برکات بھی حاصل ہو جائے، تو یہ طریقہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ پر لٹایا جائے، اس طرح کہ اس کا پیر قبلہ کی طرف ہو اور وہ بائیں پہلو پر ہو، اور ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہو کر اور جانور کے داہنے شانے پر اپنا پیر یعنی اپنا پنجہ رکھتے ہوئے اس کو ذبح کرے۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے عموماً گھٹنوں کو رکھا جاتا ہے، قربانی تو ادا ہو جاتی ہے لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنا قدم اور اپنا پنجہ رکھا جائے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا عمل معلوم ہوا کہ آپ نے قربانی پیش فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تندرست، خوبصورت اور مضبوط جانور کی قربانی پیش فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی پیش کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کو لٹا کر اس کے شانے کے اوپر اپنا داہنا پیر، داہنا قدم رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ذبح فرمایا۔ بسم اللہ اللہ اکبر بھی ہے اور بسم اللہ واللہ اکبر واو کی زیادتی کے ساتھ، دونوں طرح سے دعا حدیث کے اندر منقول ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی به لیضحی به۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ والے میڑھے کو لانے کا حکم دیا، اس کی خریداری کا حکم فرمایا کہ ایک سینگ والا میڑھا خریدا جائے۔ یطأ فی سواد، جو سیاہی پر چلتا ہو، سیاہی کی حالت میں زمین کو روند رہا ہو، یعنی اس کے پیر سیاہ ہو۔ سیاہی کی حالت میں زمین روندنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پیر سے وہ زمین کو روند رہا ہے وہ پیر اس کے انتہائی کالے تھے۔ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، اور وہ بیٹھتا تھا سیاہی میں، یعنی جب بیٹھتا تھا جو حصہ نظر آتا تھا پیٹھ وغیرہ، پیٹ، یہ سب بھی سیاہ تھے۔ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور وہ سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی اس کی آنکھ بھی انتہائی کالی تھی۔ یعنی سینگ والا میڑھا
ہر اعتبار سے سر سے لے کر پیر تک مکمل کالا تھا، جو کسی جانور کے اندر خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا خوبصورت میڑھا لانے کا آپ نے حکم فرمایا۔ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، چنانچہ اسی صفت کا میڑھا آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کو ذبح فرمائیں۔ قال یا عائشہ، ذبح سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو حکم فرمایا، اے عائشہ حلم المدیدہ، مجھ کو چھری دو۔ ثم قال اشحذ بها، پھر اس کے بعد اشحذیہا، پھر فرمایا کہ اس کو تیز کرو، بحجرن کسی پتھر پر رگڑ کر اس کو تیز کر لو تاکہ ذبح کرنے میں دیر نہ لگے اور جانور کو ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ففعلت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چنانچہ میں نے چھری کو پتھر پر رگڑ کر تیز کیا۔ ثم اخذها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی، واخذ الکبش، اور پھر میڈھے کو پکڑا، فاضجعه، اور اس کو لٹایا، ثم ذبحه، ثم قال بسم اللہ، اور پھر اس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح فرمایا اور یہ فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے، یہ دعا فرمائی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اس جانور کو ذبح فرمایا۔ تو وہ جانور آپ کا واجبی حصے کے علاوہ وہ نفلی تھا، جس کو آپ نے اپنی طرف سے ذبح کرنے کے بعد اس کے ثواب کے اندر اشتراک فرمایا ہے کہ اس کے ثواب کو فلاں فلاں تک پہنچا دیجئے، سب کے حق میں اس کو قبول فرمائیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک میڑھا مختلف لوگوں کے نام کے طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹا جانور بھیڑ، دمبا، میڑھا، بکرا وغیرہ یہ صرف ایک ہی آدمی کے نام سے، ایک ہی آدمی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر اشتراک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی ان جانوروں کو واجب کے علاوہ نفلی طور پر کرے اور خاص اپنے نام سے کر کر پھر اس کا ثواب پوری امت کو چاہے ایصال ثواب کر دے، ہدیہ کر دے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن نفس قربانی کی ادائیگی کے لیے ان چھوٹے جانور کے اندر ایک سے زیادہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی کی طرف سے کافی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میڑھے میں جو مختلف لوگوں کو شریک کیا ہے تو یہ صرف ثواب میں شرکت تھی، قربانی میں شرکت نہیں تھی، قربانی صرف آپ کے اپنے نام کی طرف سے تھی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر علیکم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ ذبح کرو مگر عمر رسیدہ جانور کو، تم لوگ نہ ذبح کرو مگر عمر والے جانور کو۔ یہ عمر والے جانور اگر بھینس وغیرہ ہیں، یہ سب قد کے جانور ہیں، تو یہ 2 سال کے مسنہ کہلاتے ہیں۔ 2 سال مکمل ہو اور تیسرا سال شروع ہو چکا ہو تب بھینس وغیرہ یا قربانی کے لائق ہوں گے۔ اونٹ اگر ہے تو اس کا 5 سال مکمل ہو چکا ہو اور 6واں سال شروع ہو چکا ہو، اور اس کے علاوہ چھوٹے جانور ہیں بکرا، دمبا وغیرہ، تو یہ 1 سال مکمل ہونے چاہیے اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ ہاں صرف دمبا کے بارے میں اور بھیڑ کے بارے میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ ایسا توانا اور تندرست ہے 6 مہینے کا کہ وہ سال والے کے بیچ میں الگ 6 مہینے کا معلوم نہ ہوتا ہو، وہ بھی انہی کے بیچ میں سال بھر کا لگتا ہو، تو ایسا 6 مہینے کا دمبا قربان کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگ نہ ذبح کرنا مگر عمر والے کو، یعنی اگر بکری بکرا ہیں تو 1 سال مکمل ہونے کے بعد، اور بھینس وغیرہ ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال۔ ہاں اگر تمہارے اوپر مشقت ہو جائے، دشواری ہو جائے اور عمر والے تم کو نہ مل سکیں، فَتَصْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو تم بھیڑ کے 6 مہینے کے بچے کو، جانور کو ذبح کر سکتے ہو جو ایسا توانا اور فربا ہو کہ سال والوں کے بیچ میں وہ الگ 6 مہینے کا محسوس نہ ہوتا ہو۔ تو یہ
تنگی کے وقت میں جبکہ سال بھر کا بکری بکرا دمبا نہ مل رہا ہو تو صرف 6 مہینے کے دمبا کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ توانا اور تندرست ہو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے، جانور کو قربانی کے دمبے وغیرہ کو ذبح کرتے تھے، او ینحر یا اونٹ کا نحر کرتے تھے، بالمصلی عیدگاہ میں، عیدگاہ میں ہی نماز عید کے بعد آپ قربانی فرماتے تھے۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے۔ گائے جو ہمارے ملک میں اس وقت ممنوع ہے، اسی کے جنس سے بھینس، یہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے، 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ والجزور عن 7 اور اونٹ بھی 7 آدمی کی طرف سے کافی ہے، 7 لوگ کی قربانی اس میں ادا ہو سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو جانور ہیں، چھوٹے جانور، دمبا بکرا وغیرہ، یہ صرف ایک جانور ایک شخص کی طرف سے کافی ہوں گے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحيها فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، چاند نکل آئے، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِّيَ اور تم میں کا کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو قربانی کرنی ہے، تو وہ نہ لے اپنے بال میں سے اور اپنی کھال میں سے کچھ بھی، یعنی اپنا بال ناخن وغیرہ کچھ بھی نہ کاٹے، چاند دیکھتے اس کو چھوڑ دے۔ وفی روایت اور ایک روایت کے اندر فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، لفظ الگ ہے لیکن معنی مطلب وہی ہے کہ نہ بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ وفی روایت اور ایک روایت میں من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی، جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نکل آئے، اس کی رویت ثابت ہو جائے اور قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، چاند نکلنے کے بعد جو شروع ہوتے ہیں 10 تاریخ تک، ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے اور کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل بہت زیادہ پسند ہو، یعنی سال کے اور تمام دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال بہت محبوب ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عام دنوں کے اندر وہ بھی زیادہ محبوب نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی زیادہ محبوب عمل نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں مگر وہ شخص جو ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے ایام میں جہاد میں نکلا اور وہ اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر نکل گیا، لیکن وہ اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، یعنی زندہ جہاد سے واپس نہیں آیا اور نہ مال غنیمت لایا، بلکہ اس کا مال بھی ختم ہو گیا، صرف ہو گیا، اور اس کی جان بھی ہلاک ہو گئی، راہ خدا میں شہید کر دیا گیا، تو وہ شخص تو افضل ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ذی الحجہ کے 10 دن کے نیک عمل کے برابر نہیں ہے، اس لیے ان 10 دنوں کے اندر
چاند ہوتے ہی ایمان والوں کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، خصوصاً ان دنوں کے اندر جو آیا ہے روزے کا اہتمام، اسی طرح تسبیحات کا اہتمام، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تہلیل، تسمیح، تحمید، یہ جو تکبیر ہے ان کا اہتمام 9 ذی الحجہ کی فجر سے جو کل فجر سے شروع ہوگی اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق جو کہی جاتی ہے وہ ایک مرتبہ تو کہنا واجب ہے، لیکن مطلقاً چاند ہوتے ہی ہر لمحہ انسان کو، مسلمان کو کثرت سے تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے صرف انہیں 4 دن تک کو مخصوص کر دیا ہے، وہ تو ایک واجب عمل ہے، بلا شبہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ چاند ہوتے ہی آہستہ، وہ تو 4 دن بلند آواز سے ہیں، باقی اور دنوں کے اندر نمازوں کے بعد انفرادی نماز ہو چاہے کوئی بھی عمل ہو، سوئے، چلتے پھرتے، بیٹھتے، کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جانی چاہیے، مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو معمول تھا کہ وہ چاند ہوتے ہی روزانہ بازار جاتے تھے اور تکبیر تشریق بلند آواز سے بازاروں میں کہتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو اور لوگ بھی دیکھی دیکھا نقالی کرنے کہ یہ مہینہ اب یہ 10 دن کثرت سے تکبیر پڑھنے کے ہیں، اس لیے وہ بازاروں میں صرف اسی لیے جاتے تھے کہ تکبیر تشریق لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں اور اس عمل کو زندہ کریں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں بھی یہ عمل اس وقت بالکل متروک سا ہے، اہتمام نہیں ہے چاند ہونے کے بعد یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے یا یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد بھی صرف بس نماز کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی اور اوقات کے اندر تکبیر، تحمید اور تہلیل یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کا معمول نہیں ہے۔ خواص تو عوام خواص نے بھی اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے جو متروک ہو چکا ہے اور زندہ کرنا بلا شبہ بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن یعنی ایام اضحیہ میں 2 سینگ والے خوبصورت اور خسی کیے ہوئے میڑھے کو ذبح کیا۔ خسی جانور یہ مستحب ہے، غیر خسی کے مقابلے میں خسی جانور یہ زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 میڑھے ذبح کیے تھے، اس حدیث کے اندر ایک نئی چیز یہ معلوم ہوئی کہ وہ دونوں خسی تھے، غیر خسی نہیں تھے۔ فلما وجہہما، جب آپ نے ان دونوں کو قبلہ رخ پر لٹایا۔ اب قبلہ رخ پر لٹانے پر یہ لفظ سن کر اس کے صحیح جانکاری نہ حاصل ہونے کی بنا پر بھی بہت سی غلطیاں ہمارے سماج میں رائج ہو چکی ہیں۔ پہلے زمانوں میں علم کم تھا، گلی گلی میں بتلانے والے علماء نہیں ہوتے تھے اور پوچھنے کا جذبہ بھی کم تھا، اس لیے جو جیسے سمجھ میں آیا کرتے تھے اور بعد والے دیکھی دیکھا اسی کی نقالی کرتے گئے، یہاں تک کہ بہت سا غلط عمل یا غیر افضل عمل اس طرح جگہ پکڑ لیا کہ اب اس کے مقابلے میں افضل عمل کو اور مسنون عمل کو پیش کرنا لوگوں کے لیے ایک فتنہ معلوم ہونے لگا۔ تو بقرعید پر قربانی کے جانور کو لٹانے میں بھی یہی ہوا ہے کہ ہم لوگ اس کے سر کو، جس کو ہم موڑا بولتے ہیں، اس کے سر کو قبلہ کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم جانور کو پورب پچھم لٹا دیتے ہیں، حالانکہ جانور اتر دکھن لٹایا جائے گا اور اس طرح بائیں پہلو پر کہ اس کا مکمل پیر قبلہ کی طرف ہوگا اور تھوڑا سا اس کا وہ حصہ جو اس پر چھری چلانی ہے اس کو قبلہ کی طرف گلا اس کا متوجہ کیا جائے گا اور مکمل ذبح کرنے والا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ اصل طریقہ اور مسنون عمل ہے، لیکن اکثر اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ قربانی تو بہرحال ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت اور طریقے کے مطابق ہو، تو وہ طریقہ یہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبلے کے رخ پر متوجہ کیا، قالا، تو اس وقت آپ نے دعا پڑھی لٹانے کے بعد،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر دیا، میں نے اپنے چہرے کو تابع کر دیا اس ذات کے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق جو کہ شرک اور کفر سے کٹ کر توحید کی طرف مائل تھے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ شرک جلی نہ شرک خفی۔ اور پھر اس کے بعد آگے آپ نے یہ پڑھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا جب اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو ہماری یہ قربانی بھی خالص اسی کے لیے ہوگی، اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہم منک ولک عن محمد و امتہ، اے اللہ یہ قربانی کا تحفہ یا عطیہ آپ کی طرف سے ہے، یا آپ نے دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا عطیہ ہے، ولک، اور یہ آپ ہی کے لیے آپ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے، عن محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، اور یہ پڑھتے ہوئے دونوں میڑوں کو ذبح کر دیا۔ ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا، حضرت جابر نے ذبح بیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور اس شخص کی طرف سے میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی، یعنی وہ سب اس کے ثواب میں شریک ہیں، یہ نفل قربانی میں ہو سکتا ہے۔ وعن حنش رضی اللہ رحمہ اللہ قال رأیت علیا یضحی بکبشین فقلت له ما هذا، حضرت حنش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ 2 میڑھے ذبح کرتے تھے، واجب ان کے اوپر ایک تھا لیکن پابندی سے وہ 2 میڑھے کی قربانی کرتے تھے۔ فقلت له، حضرت حنش کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ ایک زائد کیوں کرتے ہیں؟ فقال، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، فانا اضحی عنہ، لہذا میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی، اس لیے ان کے اوپر واجب تھا، اس لیے وہ اپنا ذاتی واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وصیت رسول کے مطابق ہر سال 1 میڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ تو یہ حضرت علی کے لیے تو واجب تھا، لیکن عام امت کے صاحب نصاب لوگوں کے لیے مستحب ہے، اور مضبوط درجے کا مستحب ہے صاحب وسعت کے لیے کہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پہلے غیر واجب اور نفلی قربانی ادا کریں، تو اس میں ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، سب سے پہلے آپ کی طرف سے قربانی کریں اور پھر اپنے دیگر مرحومین کی طرف سے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ کی نگاہ میں یوم النحر کے دن یعنی قربانی کے دن اللہ کے یہاں
بنو آدم کے اعمال میں سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی انسان یوم النحر کے دن بہت سا نیک کام کرے گا، کر سکتا ہے فرائض کے علاوہ، لیکن فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں فرائض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے محبوب کام خون کو بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا، یہ اس دن سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ اس دن یہی عمل جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اس کو ترجیح دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے، یہ چاہے کہ ہمارے سامنے کوئی محتاج ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو ہم قربانی پر مال نہ خرچ کر کے کسی کی مالی مدد کر دے، تو یہ عمل اس کا غیر افضل ہوگا۔ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہے تو واجب کے چھوڑنے کا وہ گناہگار ہوگا۔ اس دن اگر آدمی کے پاس وسعت ہے تو عام مالی امداد کے مقابلے میں نفلی طور پر بھی خون کو بہانا، یہ جانور کو ذبح کرنا، یہ زیادہ محبوب عمل ہے، اور یہ خود اللہ کا مستقل ایک حکم ہے۔ اس کے پیچھے اس کی کیا مصلحتیں ہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کی کھود کرید کے پابند نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مال ضائع ہو رہا ہے، مدد کر دی جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا جائے۔ اس کے دوسرے ذرائع ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، لیکن آج کے اس دن اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور یہی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے قربانی کے دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اپنی وسعت کے مطابق جانور کا خون بہایا جائے گا، اور وسعت والا صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنے واجب کے علاوہ بڑھ چڑھ کر کثرت سے نوافل قربانی بھی کرنی چاہیے، تاکہ خوب زیادہ سے زیادہ احراق الدم کا عمل ہو، خون بہانے کا عمل ہو، اور جو اس کا ثانوی درجے میں ہے گوشت کی شکل میں لوگوں کے اس دن کھانے پینے کی فراوانی، تو زیادہ لوگوں تک وہ گوشت کی فراوانی اور گوشت پہنچنے کا بھی کام ہو سکے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، آگے خون بہانے کا انعام اور اس کی فضیلت، اجر و ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں جس کا خون بہایا گیا، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنی کھروں سمیت آئے گا، اپنے تمام اعضاء سمیت اللہ کے حضور میں وہ اٹھایا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ پلسرات کی سواری بنے گا اپنے قربانی کرنے والے کے لیے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اور بلا شبہ البتہ خون اللہ کی طرف سے جگہ لے لیتا ہے۔ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اللہ کی طرف سے جگہ لے لیتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ خون جو ہم بہا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے، قبل ان یقع بالارض، دنیا میں وہ زمین پر گرنے سے پہلے۔ ابھی جانور کی رگ سے بہنے کے بعد زمین پر گرنے میں کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ بہت معمولی، چند، زیادہ سے زیادہ 1-2 سیکنڈ، 2-3 سیکنڈ۔ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کے ہاں وہ خون مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فطیبوا بہا نفسا، جب اس کا یہ صلہ ہے کہ وہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ، جو ایک زائد چیز تھی جو پھینک دی جاتی ہیں، کھانے میں نہیں آتی، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا خون تک قبول ہو جاتا ہے، قبولیت کا اس کو ایک مقام مل جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ قربانی پر اپنے جی کو خوش رکھو، تنگی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر مت کرو، بلکہ پوری بشاشت اور خوشدلی کے ساتھ کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی ایام جن میں اللہ کی عبادت کیا جانا اللہ کو زیادہ محبوب ہو، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عبادت کو کیا جانا اللہ کو بہت زیادہ محبوب تو ہے،
لیکن ذی الحجہ کے 10 ایام کے اندر اللہ کو عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ اوپر ابن عباس کی حدیث میں آیا تھا۔ آگے یہاں مخصوص 2 عمل کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 10 دن سے مراد 9 دن، 10ویں ذی الحجہ کو چونکہ روزہ رکھنا حرام ہے، تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور جو 9واں دن ہے 9 ذی الحجہ، جو ہمارا اس وقت کل آنے والا ہے، جس کی رات شروع ہو چکی ہے، اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ وہ 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی اور کفارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی ہر رات کا قیام، یعنی راتوں میں عبادت کرنا، لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کے علاوہ پورے 10 دن کے اندر یہ اور بندوں کو، امت محمدیہ کو انعام دیا گیا ہے کہ اس کے ایک دن کے روزے کو سال کے روزے کے برابر، اور رات میں اگر آدمی قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو لیلۃ القدر، شب قدر جو رمضان میں ہوتی ہے، شب قدر کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ وعن جندب بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال شهدت الاضحى يوم النحر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعد ان صلى وفرغ من صلاته وسلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح قبل أن يصلي أو قال نصليها فليذبح مكانها أخرى۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قربانی کے دن قربانی کے پاس حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھی، نماز سے جب آپ فارغ ہوئے، یعنی عید کی نماز، جب عید کی نماز پڑھ لی اور نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، تو دیکھا کہ قربانی کے کچھ گوشت رکھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو نظر آ گیا۔ قد ذبحت، جو قربانی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دی گئی، یعنی نماز عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے، ان کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ عید کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نگاہ پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل ان یصلی او قال نصلی، آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے، یا آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے نماز عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا، فلیذبح مکانہا اخری، تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اس لیے کہ نماز عید سے پہلے ادا کی قربانی وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ ایک عام گوشت ہو گیا، جیسے روز جانور کٹتا ہے، وہ ایک کھانے کا ذبیحہ ہو گیا، وہ قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی وہ ہوتی ہے شہر کے اندر جو نماز عید کے بعد ادا کی جائے، نماز عید سے پہلے قربانی درست نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے وہ جانور کٹا ہوا دیکھا، گوشت دیکھا، تو متنبہ فرما دیا کہ جس نے بھی یہ ذبح کیا ہے نماز عید سے پہلے اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، اس کے ذمہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا لازم ہوگا، تب اس کا واجب ادا ہوگا۔ چنانچہ آپ کے اسی حکم کے مطابق یہی مسئلہ بھی ہے شہر والوں کے لیے۔ ہاں گاؤں اور دیہات والے، جہاں وہ گاؤں اور دیہات جہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ اس کے پابند نہیں ہیں، وہ لوگ نماز سے پہلے ذبح کر سکتے ہیں۔ باقی ہم جیسے لوگ جو جمعہ اور عید کی جگہوں پر ہیں، نماز عید سے پہلے اگر قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی عبادت والی نہیں ہوگی، وہ صرف ایک گوشت کا ذبیحہ ہو جائے گا، کھانے کا جانور ہو جائے گا، اور جس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی اس کو نماز عید کے بعد دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں عید کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر خطبہ دیا، پھر ذبح کیا، اور آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل ان یصلی، جس نے نماز پڑھے جانے سے پہلے ذبح کیا ہے، فلیذبح اخری مکانہ، تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ ومن لم یذبح، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا ہے، فلیذبح بسم اللہ، تو اب وہ نماز کے بعد اللہ کے نام کے ساتھ اپنا ذبیحہ ذبح کرے۔
وعن نافع رحمہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحیٰ۔ حضرت نافع مدنی نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قربانی 2 دن ہیں یوم الاضحیٰ کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں۔ ایک تو 10 ذی الحجہ ہو گیا جس کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے، جس دن عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، ایک تو وہ دن ہو گیا، وہ تو سب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد 2 دن ہیں، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ، جس کو ہم لوگ باسی اور تواسی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 دن ہیں، ایک بقرعید کا دن اور پھر اس کے بعد 2 دن، یہ کل 3 دن قربانی کے ہیں۔ اور یہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کا یہی مذہب اور مسلک ہے، اور یہی دلائل کے اعتبار سے مضبوط ہے کہ ایام قربانی صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ قربانی کے دن نہیں ہے۔ تو اس آخری حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، 3 دن آپ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح حضرت انس سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہم، دیگر صحابہ سے یہ بات بھی منقول ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 دن ہیں۔ اور یہ عبادت کا ایک وقت بیان کر رہے ہیں یہ لوگ کہ قربانی جو ایک خاص وقت کے اندر کی جاتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور صحابی جب کوئی عبادت کا وقت بیان کرے اور اس کو نبی کے حوالے سے بیان نہ کرے، براہ راست اپنی طرف نسبت کر کے بیان کرے، تو یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابی کا ایسا بیان بھی نبی کا ہی فیصلہ مانا جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کے اوقات بغیر نبی کے بتلائے ہوئے امت کا کوئی فرد نہیں جان سکتا۔ جب کوئی صحابی بتلا رہا ہے مثلا قربانی کی عبادت کا وقت، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی سے سن کر ہی بیان کیا ہوگا، ورنہ اس کو بھی معلوم نہ ہوتا۔ لہذا قربانی کے ایام ہمارے یہاں 3 دن ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل ذکر کرتے ہیں جس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ قربانی کوئی ہلکی پھلکی عبادت نہیں ہے کہ اگر کیا تو کیا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مستحب اور نفل درجے کی چیز ہے، سنت ہے، کر لیا تو بہت اچھی بات، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال ٹھہرے رہے اور قربانی کرتے رہے۔ 10 سال آپ نے قیام فرمایا ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد ہی آپ کو حکم ملا قربانی کا، تو 10 سال آپ نے مسلسل قربانی فرمائی ہے۔ اور جو عمل فرض اور واجب کے علاوہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس میں ناغہ فرماتے تھے، اور جو واجب ہوتا تھا اس میں آپ کبھی ناغہ نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ کا کبھی ناغہ نہ فرمانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ قربانی یہ صاحب نصاب لوگوں پر تاکیدی واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث جو شاید یہاں نہیں آ سکی، دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت اور وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ دھمکی اور یہ ناراضگی کسی غیر واجب کے چھوڑنے پر نہیں ہو سکتی، یہ فرد اور واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ تو بہرکیف امت کا اجماع ہے اسی بات پر، چند ائمہ کے علاوہ، کہ قربانی ایام اضحیہ کے اندر یہ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات کے مطابق، ان حدیث کے مطابق آنے والے قربانی کے ایام کو قربانی کے اعتبار سے، دیگر عبادات کے اعتبار سے، تکبیر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سنت کے مطابق ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔